جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 9 مئی کے حوالے سے قائم عمران خان کے اوپر ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہوئی اور فیصلے میں جو جج صاحب نے لکھا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی مضحکہ خیز الزام ہے کہ عمران خان نے اپنی گرفتاری کیا خود کروائی اور لوگوں کو جلاؤ گراؤ کے لیے اکسایا۔ ایک طرح سے حکومت کا جو سیاسی بیانیہ ہے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں اس عدالت کے فیصلے نے، اور یہ فیصلہ بالکل عقل اور منطق کے اوپر ہے۔ میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ جو 9 مئی کے بدقسمت واقعات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں میرٹ کے مطابق تحقیقات ہوں، ان کو میرٹ اور قانون کے مطابق ان سے ڈیل کیا جائے۔ لیکن جب آپ اس کے اوپر سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس قسم کے چیزیں سامنے آتی ہیں اور پورا جو معاملہ ہے تحقیقات کا اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اچھا، یہ جو جج صاحب نے کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی پر خود اپنی گرفتاری کا ڈرامہ رچانے کا الزام مضحکہ خیز ہے، عدالت نے یہ کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کہتی ہے کہ جی اپنی گرفتاری کرا کے چیئرمین پی ٹی آئی کا تشدد پر خفیہ پلان بھی عجیب ہے۔ بھائی اس کو تو آپ لوگوں نے گرفتار کر لیا تھا غیر قانونی طریقے سے، عدالت کے کمرے کو توڑ کے، ایڈمنسٹریٹو جو بلاک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، عدالت کے کمرے کو توڑ کے کس طریقے سے اندر رینجرز گھسی، کس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، وہ پوری دنیا میں، پورے پاکستان نہیں کہہ رہا، پوری دنیا میں میڈیا نے اس کو دکھایا۔ وہ ویڈیو پوری دنیا میں میڈیا پہ مختلف جگہوں پہ دکھائی گئی، سارے مناظر پوری دنیا نے دیکھے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جناب کیا وہ انہوں نے خود پلان بنایا تھا، حکومت کو کہا تھا کہ رینجر بھیجیں، مجھے گرفتار کریں، مجھے جو ہے وہ جیل میں ڈالیں اور پھر وہ جلاؤ گراؤ ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے وقت چیئرمین تو گرفتار تھے اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، پولیس چیئرمین پی ٹی آئی کو ہراساں کرنے کے علاوہ اور کوئی مقاصد حاصل نہیں کرنا چاہتی اس مقدمے سے۔ اور بھی کچھ چیزیں جج صاحب نے لکھی ہیں اپنے فیصلے میں۔ یہ سمجھنا بھی عجیب ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہائی کورٹ سے گرفتار کروایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو مقدمے میں نامزد کرنا بدنیتی ہے، انہوں نے یہ بھی لکھا۔ کسی مقدمے میں پھنسانا پولیس کی جانب سے جو ہے مضحکہ خیز طریقہ ہے، مطلب اس قسم کے کسی مقدمے میں ان کو پھنسانا انتہائی مضحکہ خیز قسم کی بات ہے اور بدنیتی پہ مبنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کے مختلف مقدمات کے اندر عمران خان صاحب کا نام ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا باقاعدہ، ہم نے بھی رپورٹ کیا تھا، میڈیا نے بھی رپورٹ کیا تھا۔ مختلف مقدمات ہیں، اس طرح کے درجنوں مقدمات ہیں جن ایف آئی آرز کے اندر بعد میں عمران خان کا نام ڈالا گیا۔ اس سے ہو رہا کیا؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اوبیسلی جو اصل ایشو ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ رہی ہے، اور اب عدالت نے بھی اس فیصلے کے اندر لکھ دیا کہ یہ انتہائی مضحکہ خیز اور بھونڈا قسم کا جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے، اور پورا جو حکومت کا سیاسی نیریٹو اور سیاسی بیانیہ انہوں نے بنایا ہوا ہے 9 مئی کے حوالے سے، اس کے اوپر یہ ایک طرح سے جج صاحب نے ایسا آلو رکھا ہے، ایسے ہی دھجیاں اڑائی ہیں اس کی، اور یہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے نہیں رکھا، یہ عقل منطقی جو چیز ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ کیا عقل مانتی ہے کہ اس نے خود اپنے یہ پلاننگ کی ہو کہ مجھے رینجر آ کے غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرے گی، شیشے توڑے گی، دروازہ توڑے گی، اور پھر اس کے بعد جلاؤ گراؤ ہوگا؟ وہ تو غیر قانونی حراست میں تھے، غیر قانونی اس میں قید میں تھے، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے کہا کہ یہ غیر قانونی جو ہے وہ گرفتاری تھی۔ تو کیا وہ سارا پلان انہوں نے بنایا تھا؟ تو اسی وجہ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 9 مئی کے جو بدقسمت واقعات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، میرٹ کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس قسم کے اگر آپ مقدمات کریں گے تو پھر یہ جو اب ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج فرخ فرید بلوچ صاحب نے فیصلہ جاری کیا، اس طرح کے مختلف فیصلے آئیں گے، اور وہ فیصلے اس لیے آئیں گے کہ یہ عقل اور منطق اور میرٹ کے مطابق فیصلے ہیں، اور پھر اس سے دیگر جو اوور آل جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر سے توجہ ہٹتی ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ کون اس میں ملوث تھا، کس وجہ سے وہ بدقسمت واقعات ہوئے، وہ ناقابل قبول ہیں، ان کی تحقیقات ہوں۔ اچھا، فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے بدنیتی اور مذموم مقاصد کو ظاہر کرتا ہے یہ ایف آئی آر میں ان کا نام ڈالنا۔ ٹھیک ہے، درخواست گزار کو پولیس کے حوالے کرنے کا مقصد ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بنیادی طور پہ ان کو ہراساں کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک طرح سے ذلیل کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کی ضمانت جو ہے ان کو نہ دی جائے، پولیس کے حوالے کیا جائے۔ تو یہ عدالت اپنے فیصلے میں لکھ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حکومت کا بیانیہ تھا جی مخصوص بینچ جو جس بینچ نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی مخصوص بینچ نہیں۔ اب تو جو بھی عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے یہ اس کے اوپر جو ہے چڑھائی کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ اگر آپ سیاسی نوعیت کے اس کے اوپر چیزیں بنائیں گے، اس طرح کے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر، 9 مئی جیسے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر، اس کے اوپر اگر آپ سیاسی بیانیہ بنائیں گے تو پھر جو ہے وہ اصل تحقیقات جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اچھا، جہاں تک کیا اس
سارا یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ جو ایک طرح سے صبح سے شام تک کہا جاتا ہے جی وہ دہشت گرد ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، اس سے کوئی عوام پہ اثر پڑ رہا ہے؟ یہ سوچنے والوں کے لیے سوچنے کی اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ وہ سوچیں. یہ جو حکومتی ہمارے دوست اس کے اوپر سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سیاسی بیانیہ اپنی کارکردگی کے اوپر بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر نہیں کہ صبح سے شام تک آپ یک طرفہ جناب ہم میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ پریس کانفرنسز بھی کرتے رہتے ہیں، جدھر بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ اس طرح کا حکومتی دوست بیانیہ بناتے ہیں. کیا اس سے عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے؟ ایک درجہ بھی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی، بلکہ پاپولیرٹی زیادہ ہو گئی ہے. یہ سامنے آپ تصویر دیکھیں، یہ غالباً کسی اسٹوڈنٹ کی جو ہے کہ یہ ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے، وہ کسی غیر ملک میں ہے، بیرون ملک کہیں پہ، جب اس کو ڈگری ملی تو اسٹیج پہ گیا تو اپنے باپ کے ساتھ عمران خان کی تصویر بھی لے گیا. تو کیا یہ جو سارا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے وہی جس طرح میں نے پہلے عرض کی، آپ سیاسی مقاصد جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیاسی مقاصد اس سے حاصل نہیں، بلکہ اس سے الٹا ایفیکٹ ہو رہا ہے. آج آپ الیکشن کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی خواہش ہے کہ جناب الیکشن کے اندر کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو کٹ ٹو سائز کیا جائے. تو یہ اس طرح بیانیے نہیں بنتے. یہ ڈیجیٹل دور ہے، یہ ٹک ٹاک کا دور ہے. اس دور کے اندر عوامی شعور کی توہین کر کے آپ سیاسی بیانیہ نہیں بنا سکتے. ہاں آپ بتائیں، عمران خان کی جو سیاست میں مسائل ہیں، اس کی جو حکومت میں مسائل ہیں، کوئی دودھ شہد کی نہریں تو نہیں بہہ رہی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے اندر. کتنی مہنگائی تھی، سارے ضمنی انتخابات وہ لوگ ہار رہے تھے. لیکن پھر آ کے اس حکومت نے جو چاند چڑھائے ہیں، جو اس حکومت کی کارکردگی ہے، وہ تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں تھی. اتنا بڑا حکومتی اتحاد، اتنے بڑے ذہن، جمہوری، آئینی، معاشی، تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. اور حالت کیا ہو گئی ہے؟ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب امریکہ کی بھی ایک اعلیٰ آفیشل جناب ان کا بھی بیان سامنے آیا کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ اوور نائٹ حل نہیں ہو سکتے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ بیانیہ جو بنانے کی کوشش کرتے ہو، ڈالر نیچے آ گیا، ڈالر نیچے آ گیا، اس سے اپنی سبکی ہوتی ہے. کس طرح ڈالر نیچے آ جائے گا؟ آپ کو پہلے آپ نے شور مچایا، پھر ڈالر دوبارہ اوپر چلا گیا. وہ تب ہی نیچے آئے گا جب معاشی طور پہ ہم مستحکم ہوں گے. ہماری جو لانگ ٹرم معاشی پالیسیز ہیں اس میں بہتری آئے گی. جب تک ہم وہ ساری چیزیں اچیو نہیں کر سکیں گے، اس طرح کی ڈرامہ بازیوں سے بیانیہ نہیں بنے گا. آپ دیکھ لیں 9 مئی کے حوالے سے آپ نے اتنا سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اور اب الٹا اس طرح کے جو ججمنٹ سامنے آ رہی ہیں جو میرٹ کے اوپر ہیں، آئین کے اوپر ہیں، قانون کے اوپر ہیں، منطق کے اوپر ہیں، عقل کے اوپر ہیں. جو عقل کہتی ہے، عام سادہ فہم انسان بھی جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ بالکل یہ عام فہم چیز ہے کہ جناب یہ ایک بندہ قید ہے، اس کو آ کے ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، کیا وہ سازش اس نے خود بنائی ہے؟ ہاں اگر ان میں کہیں پہ جماعت میں ان کے لوگ ملوث ہیں یا کوئی اور ملوث ہے، آپ آئین اور قانون کے مطابق ان سے ڈیل کریں. اچھا جی، نون لیگ کی رہنما ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ، انہوں نے کہا کہ سروے میں سامنے آیا کہ پنجاب کے تقریباً ہر ضلع سے مسلم لیگ نون کے رہنما اور عوام چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے. اچھا، اب حمزہ اور مریم بی بی کے اندر بھی یہ چل رہی ہے کشمکش جو ہے، ایک طرح سے سیاسی ٹسل تو ہے. اب ایک میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جی سروے آیا ہے سامنے اور اس میں مریم بی بی کا نام سامنے آیا. تو کیا اب یہ فیصلہ ہو گیا جماعت کے اندر کہ مریم بی بی کو وزیر اعظم کے طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، مریم بی بی کی پاپولیرٹی وہ نہیں ہے کہ ان کو اتنے ووٹ نہیں ملیں گے کہ وہ وزیر اعظم بن سکیں؟ وزیر اعظم کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہوں گے، اور وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہیں وہ ہوں گی مریم بی بی. لیکن کیا اس میں عوام کا فیصلہ بھی ہوگا؟ عوام ان کو ووٹ دے کے وزیر اعلیٰ بنائیں گے کہ اپنے نون لیگ کے عہدیداروں کی یہ خواہش ہے؟ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ تو کسی بھی جماعت کے لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ جناب یہ وزیر اعلیٰ ہو اور یہ وزیر اعظم ہو. لیکن کیا کسی سروے میں یہ پاپولیرٹی کے اوپر بھی کوئی سروے ہوا ہے؟ میرے خیال میں جس سروے کو یہ کوٹ کر رہی ہیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ، اب بہتر ہوگا کہ وہ ایک اس طرح کا سروے بھی کروا لیں جس میں پتہ چل جائے کہ پنجاب کے اندر سب سے پاپولر جماعت کون ہے اور پنجاب کے عوام جو ہیں وہ کس کو چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے. ایک عالمی سطح کا اس طرح کا ایک سروے ہونا چاہیے کہ جو عالمی ریپوٹیشن والی کمپنیاں ہیں وہ پہلے بھی پاکستان میں سروے کراتی رہتی ہیں، اور جتنے بھی سروے آ رہے ہیں اس میں چیزیں سامنے ہیں. آپ اپنے گلی محلے میں نکل جائیں، آپ لوگ خود سب سروے کریں، نکل جائیں اپنے ایریاز، آپ کے جو ایریاز ہیں آپ اپنے ایریاز میں نکل جائیں، 2-4 گلیاں پکڑ لیں، بازاروں میں جائیں، رینڈم لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو سیمپل سائز بھی مل جائے گا اور آپ کو بالکل تشفی ہو جائے گی کہ کس کی کتنی پاپولیرٹی ہے، سامنے نظر آ جائے گا. چاہے دیہات میں چلے جائیں، چاہے آپ جو ہے اربن ایریاز میں چلے جائیں. وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ اربن مڈل کلاس،
یہ سب سے بڑا بھونڈا بیانیہ یہ ہے کہ اربن مڈل کلاس جو ہے ایک مخصوص نظریہ رکھتی ہے. نہیں، اب جائیں، نکلیں گاؤں میں، نکلیں کھیتوں کے اندر، نکلیں مختلف جگہوں پہ، دیکھیں وہاں پہ عوام کیا سوچ رہی ہے. اچھا، یہ جو آخر والی خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. اس خبر کے مطابق جناب کلفی بیچنے والے ریڑھی بان کو اسلام آباد میں 5 لاکھ قید اور 3 ماہ جو ہے نا قید بامشقت ان کو سنائی گئی، سخت قید کی سزا دی گئی ہے. یہ ایک شخص ہے جو اسلام آباد میں ریڑھی لگا رہا ہے، اس کو یہ سزا سنائی گئی ہے. سی ڈی اے کی جانب سے اس کو گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ فیصل مسجد کے باہر جناب وہ ریڑھی لگاتا ہے، اور وہ کہا گیا کہ یہ جو ریڑھی ہے یہ تجاوزات میں آتی ہے، لہٰذا جو ہے اس شخص کو 5 لاکھ جرمانہ بھی کیا گیا ہے. بی بی سی نے اس کے اوپر ڈیٹیل رپورٹ کی ہے. اس کے کچھ بچے ہیں جن میں سے کچھ معذور بھی ہیں، اس کا ٹوٹل خرچہ وہی چلاتا ہے، اور کافی 1-2 دہائیوں سے جو ہے یہ اسلام آباد میں ریڑھی لگا رہا ہے. لیکن اس ریڑھی کو تجاوز قرار دے کے اس کے اوپر جرمانہ بھی کیا گیا اور اس کو جیل بھیج دیا گیا. اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کرے گا 1 ماہ اس کو مزید جیل میں گزارنے پڑیں گے. یہ وہی اسلام آباد ہے جہاں پہ 1 کانسٹیٹیوشن ایوینیو، آپ کو یاد ہوگا کس طریقے سے اس کو ریگولائز کیا گیا، کس طریقے سے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر ہم نے دیکھا کہ سی ڈی اے بھی، سارے بھی، سب کچھ وہاں پہ ہو گیا. لیکن یہاں پہ ایک غریب جو ریڑھی والا ہے اس کو جناب بامشقت قید بھی مل گئی ہے، اس کو جرمانہ بھی مل گیا کیونکہ اس نے فیصل مسجد کے سامنے ریڑھی لگائی. ہاں ٹھیک ہے، کہیں پہ تجاوز ریڑھی لگائی بھی، آپ اس کو وہاں سے موو کرا سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے پاکستان میں آئین اور قانون کا استعمال غریبوں پہ ہوتا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو آپ بھی بہت سارے دوست جو اکثر گلہ کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں آئین کا کوئی نہیں پوچھ رہا، وقت پہ الیکشن نہیں ہو رہے، قانون کی رٹ نہیں ہے. کون یہ کہتا ہے؟ یہ دیکھیں نا ریڑھی والے کو، غریب کو کیسے اس کے اوپر قانون کا اطلاق ہوا. کیا آج تک آپ نے دیکھا کبھی کسی اور کے اوپر ایسے قانون کا اطلاق ہوا ہے کہ جناب کیا کچھ یہاں پہ قانون کے ساتھ ہوتا رہا؟ قانون کو مطلوب لوگ جو ہیں وہ اسپیشل جہازوں میں بیٹھ کے آتے ہیں اور ان کو ریلیف ملتا ہے، ملک سے باہر ہوتے ہیں، 50 روپے کا سٹامپ دے کے چلے جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے یہاں پہ. لیکن یہ جو ہے نا ایک ریڑھی جو ہے اس سے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ قانون کے اوپر عمل داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. یہ ریاستی رٹ دکھائی ہے ہم نے پوری دنیا کو، ایک ریڑھی والے کو سزا دے کے، ایک ریڑھی والے کو جرمانہ کر کے ہم نے بتایا دنیا کو کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی رٹ ہے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.